صبح صادق کا وقت تھا۔ فجر کی اذان جیسے ہی میرے کانوں میں پڑی، میں کلمہ پڑھ کر اٹھی اور آنکھیں ملتے ہوئے صحن کی طرف بڑھی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا تو دل کو سکون سا ملا۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور مصلی بچھا کر نماز ادا کی۔ دل میں عجب سا سکون تھا، جیسے اللہ سے باتیں ہو رہی ہوں۔ دعا کے بعد جب سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو اماں کی ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ میں نے آہستہ سے آواز نیچی کر لی تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ میں نے تلاوت مکمل کی تو اٹھ کر بکریوں کے پاس گئی۔ ان کی میں پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ ان کے آگے چارہ ڈالا اور برتن لے کر دودھ نکالنے بیٹھ گئی۔ دودھ کے برتن میں جھاگ اٹھا تو مجھے دادی کی بات یاد آئی کہ جھاگ والا دودھ ہمیشہ برکت والا ہوتا ہے۔ میرا دل خوش ہوا اور میں نے خود سے کہا کہ آج شاید دن اچھا گزرے۔ ابا نے پچھلے دن بتایا تھا کہ اب مجھے ہر روز گاؤں کے گھروں میں دودھ بانٹنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ایک نوجوان خود ہی آ کر ہم سے دودھ لے جائے گا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ میری مشقت کچھ کم ہو جائے گی، کیونکہ کئی بار دھوپ میں دودھ لے کر جانا مشکل ہو جاتا تھا اور اکثر گاؤں کے بچے بھی راستے میں چھیڑنے لگتے تھے، اس لیے یہ خبر میرے لیے راحت تھی۔ میں نے اماں کو آواز دی، اماں اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ اماں نے آنکھیں کھول کر کہا، بیٹی تھکن بہت ہے، رات بھر کروٹیں بدلتی رہی، یہ مرض جان نہیں چھوڑتا، تم ہی دعا کرو اللہ شفا دے۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں ہمت رکھو، اللہ بڑا کارساز ہے، آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اماں نے آہستہ سے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں اور میں نے ان کے اوپر چادر ٹھیک کی۔ ابا کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی اور وہ کھانسنے لگے تھے، پھر اٹھ کر وضو کے لیے صحن میں آ گئے۔ مجھے دیکھ کر بولے، فائزہ بیٹی دودھ نکال لیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولے، آج نیا دودھ والا آئے گا، تم بات کر لینا اس سے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ روز خود لے جائے گا اور قیمت بھی وقت پر دے گا۔ میں نے ابا کی بات سن کر شکر ادا کیا اور کہا، ابا یہ اچھا ہے، میں اب دودھ لے کر گاؤں میں نہیں جاؤں گی، کچھ آسانی ہو جائے گی۔ ابا نے میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میری بیٹی ماشاءاللہ دن بدن سمجھدار ہو رہی ہے، گھر کا سہارا ہے۔ ابا کے لہجے میں فخر تھا جو مجھے اچھا لگا۔ میں نے برتن کو صاف کپڑے سے ڈھانپ کر ایک طرف رکھا اور چھوٹے بھائی احمد کو جگایا جو سویا ہوا تھا۔ احمد آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور بولا، باجی ابھی سورج بھی نہیں نکلا، آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا، تمہارے اسکول کی تیاری کرنی ہے، جلدی اٹھو، نماز پڑھو، پھر ناشتہ کرنا۔ احمد نے منہ بنایا اور کہا، باجی آپ تو صبح صبح ہی میرے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھو گے، ابھی تو پڑھائی ہی سب کچھ ہے۔ وہ بادل نخواستہ اٹھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ میرا بھائی پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے اور ہم سب کو ان مشکلوں سے نکالے۔ میں اماں کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی تو اماں نے آواز دی، فائزہ میری بیٹی ذرا میرے لیے پانی لے آؤ۔ میں نے جا کر لوٹے میں پانی بھرا اور اماں کو دیا۔ وہ 2 گھونٹ پی کر کہنے لگی، اللہ اس دودھ والے کا بھلا کرے جو روز یہاں آ کر دودھ لے جائے گا، میری بیٹی کو تھکن سے بچائے گا۔ میں نے اماں کی بات پر مسکرا کر کہا، ہاں اماں، مگر دیکھنا اگر اس نے دودھ میں پانی ملانے کی کوشش کی تو میں اس کے سر پر جگ دے ماروں گی۔ اماں ہنس پڑی اور کہنے لگی، میری بیٹی تو بڑی سخت طبیعت کی ہو گئی ہے۔ میں نے جواب دیا، نہیں اماں، بس ایمانداری پسند ہے مجھے، ابا کہتے ہیں رزق میں خیانت نہ کرو چاہے کتنا ہی نقصان ہو۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تم بالکل اپنے ابا پر گئی ہو۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میں نے صحن میں آ کر دیکھا تو دور سے ایک اجنبی نوجوان آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ترازو اور برتن تھا۔ میں نے سوچا شاید یہی نیا دودھ والا ہے۔ ابا نے بھی باہر نکل کر اسے دیکھا اور کہا، لگتا ہے یہی ہے، تم بات کر لو۔ میں نے جگ ہاتھ میں پکڑا اور دودھ اس کے برتن میں نکالنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر ہچکچا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے عجیب سا تاثر محسوس ہوا، جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو، مگر میں نے فوراً نظریں پھیر لیں اور غصے میں کہا، دیکھو اگر دودھ میں پانی ملایا تو جگ تمہارے سر میں دے ماروں گی۔ وہ مسکرایا اور چپ چاپ برتن سنبھال لیا۔ ابا نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، بیٹی یہ کیا انداز ہے؟ میں نے کہا، ابا میں بس سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے دودھ کی عزت ہے گاؤں میں، اگر کوئی اسے خراب کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔
کیا گارنٹی ہے کہ اس نے زیادہ پانی ڈال کر آگے دودھ بیچا تو؟ نوجوان نے کچھ نہ کہا اور دھیرے سے بولا، فکر نہ کریں، میں آپ کے دودھ کو کبھی خراب نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی جیسے یقین دلانا چاہتا ہو۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور اندر چلی گئی۔ اماں نے پوچھا کون آیا تھا؟ میں نے کہا اماں نیا دودھ والا ہے، بس خاموش سا لگتا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ اماں نے کہا خاموش آدمی اچھا ہوتا ہے، کم از کم فضول بولنے والا نہیں ہوتا۔ میں نے ہلکا سا ہنس کر کہا ہاں اماں، مگر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اماں نے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا اور کہا بس بیٹی وہ انسان ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، تم دل میں وسوسے مت پالو۔ میں نے خاموشی اختیار کی، مگر دل میں عجیب سا سوال تھا کہ یہ نوجوان آخر ہے کون اور کیوں اس کی نظریں مجھے الجھا دیتی تھیں۔ اس دن کے بعد روز کا معمول بن گیا، وہ آتا، دودھ لیتا اور چپ چاپ چلا جاتا۔ میں کبھی اس سے زیادہ بات نہ کرتی، مگر دل میں ہر روز یہ سوچتی کہ یہ کون ہے اور گاؤں کے باقی لوگ اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ گھر میں اماں کی بیماری کبھی بڑھ جاتی، کبھی کم ہو جاتی، مگر ابا ہر دن محنت کرتے اور احمد اسکول جانے لگا تھا۔ میں اکثر اس کی کتابیں دیکھ کر خوش ہوتی کہ میرا یہ بھائی پڑھ رہا ہے اور کل کو کچھ بنے گا۔ اماں اکثر کہتی میری بیٹی فائزہ نے کم عمری میں اتنی ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں اماں کے ہاتھ پکڑ کر کہتی اماں آپ بس دعا کریں، اللہ ہم سب کو آسانی دے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی انشاءاللہ بیٹی، اللہ سننے والا ہے۔ یوں دن گزرتے گئے مگر میرا دل اندر سے کچھ نیا محسوس کرنے لگا، جیسے کوئی پردہ کھلنے والا ہو، مگر میں خود کو روک لیتی کہ یہ سب وہم ہے اور مجھے بس اپنے گھر کے حالات دیکھنے ہیں۔ میری دنیا بس یہی چھوٹا سا گھر ہے، میری اماں ابا اور میرا بھائی اور یہ بکریاں جن کے ساتھ میرا دن رات گزرتا ہے۔ اور بس یہی سوچ کر ہر دن نئے حوصلے کے ساتھ صبح صادق کو اٹھتی، بکریوں کو چارہ ڈالتی اور اپنی معمولی مگر قیمتی زندگی جیتی رہتی۔ دن رات کا میرا معمول اب ایسا بن گیا تھا کہ صبح صادق کو اٹھ کر سب کچھ سنبھالتی اور پھر بکریوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا کہ بس یوں ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چپ چاپ کسی کونے میں بیٹھ جاؤں، مگر پھر اماں کا چہرہ یاد آتا، ابا کی محنت یاد آتی اور بھائی احمد کی مسکراہٹ سامنے آ جاتی تو میں خود کو مضبوط کرتی۔ میں بکریوں کو لے کر کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتی تو اکثر قرآن کی آیات دہراتی یا اپنی دادی سے سنی ہوئی دعائیں پڑھتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ الفاظ میرے ارد گرد حفاظتی حصار بنا دیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گاؤں کی لڑکیاں بھی کھیتوں کی طرف آ جاتیں۔ وہ کہتیں فائزہ ہمیں وہ باتیں سناؤ جو تمہیں دادی نے بتائی تھیں۔ میں مسکرا کر کہتی ارے تم لوگ بنا بس پڑھائی لکھائی چھوڑ کر ادھر آ جاتی ہو، اور پھر میں انہیں وضو کے طریقے سمجھاتی، کبھی نماز کے بارے میں بتاتی، کبھی یہ کہتی کہ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ سب ہنستی کھیلتی سنتی اور کہتی فائزہ تم تو ہماری استاد جیسی ہو۔ میں ہنس کر کہتی ارے پاگل لڑکی ہو، میں نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے تو بس اماں اور دادی سے جو سیکھا ہے وہی تمہیں بتا رہی ہوں۔ وہ کہتی تمہاری زبان میں اثر ہے، سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ان کی یہ باتیں مجھے حوصلہ دیتی کہ شاید میں واقعی کسی کے دل کو اللہ کی طرف موڑ رہی ہوں، مگر اندر سے میرا دل کئی بار ٹوٹنے لگتا جب میں اماں کو بستر پر بے چین دیکھتی یا ابا کو کھیتوں میں سخت دھوپ میں پسینہ بہاتے دیکھتی۔ ایک دن میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر کہا اماں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور ہم سب خوش ہو جائیں۔ اماں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بیٹی دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں، تم دعا کرتی رہو، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا اماں میں تو ہر وقت اللہ سے کہتی ہوں اے اللہ میری ماں کو شفا دے، میرے بھائی کو علم دے اور میرے ابا کو آسانی دے۔ میری آواز کانپتی رہتی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ اماں روتے ہوئے کہتی اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا، اور میں دل ہی دل میں اور زیادہ شدت سے اللہ کو پکارتی رہتی۔ احمد کبھی میرے قریب آ کر کہتا باجی تم ہمیشہ روتی کیوں رہتی ہو؟ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی احمد بیٹا تمہیں کچھ نہیں پتا، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو پھر سمجھو گے، ابھی بس پڑھائی پر دھیان دو اور ماں کے لیے دعا کیا کرو۔ وہ ہنستا اور کہتا باجی میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اماں ٹھیک ہو جائیں اور ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ اس کی یہ معصوم بات مجھے رلا دیتی۔ ابا کبھی شام کو کھیتوں سے آتے تو ان کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوتے، وہ چپ چاپ کھانے کے لیے بیٹھتے اور کہتے بس اللہ کے بھروسے پر سب چل رہا ہے۔
بیٹی ہمت رکھنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان کے لہجے میں تھکن ہوتی مگر ساتھ ہی حوصلہ بھی ہوتا۔ میں ان کی بات سن کر کہتی، ابا آپ نے ہمیشہ ہمیں سچائی پر چلنا سکھایا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ابا سر ہلا کر کہتے، ہاں بیٹی بس صبر کرو۔ میں کئی بار رات کو بکریوں کے پاس جا کر ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ ان کی میمیاں سن کر دل کو سکون ملتا، جیسے وہ بھی میرے دکھ کو جانتی ہوں۔ ان کے ممیانے کی آواز سن کر دل کو سکون ملتا، جیسے وہ بھی میرے دکھ کو جانتی ہوں۔ میں ان سے باتیں کرتی اور کہتی، تم جانور ہو مگر تم بھی تو اللہ کی مخلوق ہو، تمہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے، اللہ ہم سب کو دیتا ہے۔ میں نے تمہارے دودھ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیا، یہ میرے گھر کا سہارا ہے، میں تمہارے ذریعے اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کئی بار میں بکریوں کے دودھ کا جگ ہاتھ میں لے کر دعا کرتی، یا اللہ یہ دودھ ہمارے لیے رحمت بنا دے، ہمیں اس میں برکت دے، میری ماں کو صحت دے، میرے بھائی کو علم دے اور میرے ابا کو سہولت دے۔ اور جب کبھی یہ الفاظ زبان سے نکلتے تو دل میں عجیب سا اطمینان آ جاتا، جیسے میری دعائیں سن لی جا رہی ہوں۔ کبھی کبھی گاؤں کی عورتیں میرے پاس آتیں اور کہتیں، فائزہ تمہارے ابا بہت نیک آدمی ہیں، اللہ تم لوگوں کی حالت ضرور بدل دے گا۔ میں مسکرا دیتی مگر میرے دل کے اندر کا دکھ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزریں کہ اماں کی کھانسی نے ہم سب کو جگائے رکھا۔ ابا پانی لاتے، میں اماں کی کمر سہلاتی اور احمد ماں کے قریب بیٹھ کر کہتا، اماں جلدی ٹھیک ہو جاؤ، پھر آپ مجھے کہانیاں سنایا کرو گی۔ اماں آنکھوں میں آنسو لیے کہتی، انشاءاللہ بیٹا میں تمہیں ضرور کہانیاں سناؤں گی۔ اور یہ سب سنتے ہوئے میرا دل جیسے ٹوٹنے لگتا، مگر میں پھر بھی دل میں کہتی، اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تو میری سن لے، ہمیں آسانی دے دے۔ میں اپنے آنسو چھپانے کے لیے صحن میں جا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ جب یہ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں تو میرے ارد گرد کوئی خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے ہوا بھی رک جاتی ہو، جیسے کوئی سن رہا ہو۔ مگر میں نے کبھی زیادہ سوچا نہیں، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھا اور ہر دن اسی یقین کے ساتھ گزارا کہ دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر بیٹھک میں باتیں کرتے اور میں جب بکریوں کو چرا کر واپس آتی تو ان کی سرگوشیاں کانوں میں پڑتیں۔ کوئی کہتا، یہ نیا دودھ والا عجیب ہے، نہ پیسوں کی پرواہ کرتا ہے نہ حساب مانگتا ہے، کبھی کبھی تو ہم سے زیادہ قیمت دے دیتا ہے اور پھر بھی مسکرا کر چل دیتا ہے۔ میں اندر ہی اندر سوچتی کہ واقعی یہ بات تو درست ہے، وہ جب میرے گھر آتا ہے تو کبھی بحث نہیں کرتا۔ ابا کہتے ہیں، بیٹی آج اس نے دودھ کے دام بڑھا کر دیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں ابا؟ تو ابا نے کہا، پتہ نہیں، شاید شہر میں زیادہ دام ملتے ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ نوجوان بس دل بڑا رکھتا ہے۔ میں اماں کے پاس بیٹھی اور کہا، اماں آپ نے سنا، یہ نیا دودھ والا پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اماں نے دھیرے سے کہا، ہاں بیٹی، اللہ ایسے لوگوں کا نصیب اچھا کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کی طبیعت میں نرمی اور سکون ہے، جیسے بڑے گھرانے کا ہو۔ میں ہنسی اور کہا، اماں بڑے گھرانے والے کہاں گاؤں میں آ کر دودھ اکٹھا کرتے ہیں؟ مگر اماں نے کہا، بیٹی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ کئی بار میں نے محسوس کیا جب وہ برتن لینے آتا تو اس کی نظریں کچھ ڈھونڈتی ہوئی سی لگتی۔ میں دودھ ڈال کر کہتی، جلدی جاؤ کہیں دودھ گر نہ جائے، تو وہ مسکرا کر کہتا، فکر نہ کرو، اور دھیرے دھیرے چل دیتا۔ ایک دن شام کو میں بکریوں کے ساتھ کھیت میں بیٹھی تھی، دھوپ ڈھل رہی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ میں نے آسمان پر بادلوں کو رنگ بدلتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں نے تلاوت شروع کی تو اچانک نظر پڑی، وہی دودھ والا دور سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ مگر میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن جب وہ دودھ لینے آیا تو میں نے پوچھا، تم کل کھیتوں کے پاس کیوں کھڑے تھے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، میں اس راستے سے گزر رہا تھا، مجھے لگا شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ میرا سہارا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ بات مجھے پسند ہے۔ مجھے لگا جیسے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ گاؤں کے بچے اکثر اس کی طرف دوڑ کر جاتے اور کہتے، چاچا دودھ والے ہمیں کہانی سناؤ، تو وہ کبھی انہیں ٹافی دے دیتا، کبھی ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا، مگر کبھی بھی زیادہ بات نہیں کرتا۔ لوگ کہتے تھے یہ لڑکا عجیب ہے، جیسے کسی اور دنیا سے آیا ہو، اور میں کئی بار سوچتی کیا واقعی اس میں کچھ اور ہے، مگر پھر خود کو روک دیتی۔
اور کہتی یہ سب میرا وہم ہے۔ ایک دن اماں نے کہا فائزہ بیٹی تم نے غور کیا یہ دودھ والا کبھی پیسوں کی کمی یا زیادتی پر بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہاں اماں میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو اماں نے کہا بیٹی شاید اللہ نے اسے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ کئی بار رات کو جب میں دعا کرتی اے اللہ میری ماں کو شفا دے، میرے بھائی کو علم دے اور میرے والد کو آسانی دے، تو دل میں عجیب سا یقین آتا جیسے کوئی میری دعا فوراً سن رہا ہو، اور کئی بار تو ایسا لگتا جیسے وہ دعا اسی دودھ والے کے وسیلے سے پوری ہوگی، کیونکہ اس کی آمد نے ہمارے گھر کے حالات آہستہ آہستہ بدل دیے تھے۔ ابا اب زیادہ تھکے ہارے نظر نہیں آتے تھے۔ احمد کے اسکول کے لیے فیس وقت پر ادا ہو جاتی تھی اور اماں کے لیے دوا بھی آ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی یہ سب کیسے ممکن ہے، مگر پھر خود کو سمجھاتی کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ایک دن ابا نے بیٹھک میں کہا لوگ کہتے ہیں یہ دودھ والا عام نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ بڑے شہر سے آیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ آدمی غریبوں کا دوست ہے، سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ابا سے پوچھا ابا آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹی میرا دل تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ ابا کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی، مگر پھر بھی ایک سوال دل میں رہا کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں ہمارے درمیان ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا تم کہاں رہتے ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا تمہیں کیوں جاننا ہے؟ میں نے کہا بس یوں ہی، تم روز آتے ہو مگر کبھی گاؤں کے کسی گھر میں نہیں رکتے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں۔ تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا شاید میرا کام بس یہیں تک ہے، باقی سب تمہاری سوچ پر ہے۔ اس کا جواب میرے لیے ایک اور سوال کھڑا کر گیا۔ میں کئی بار سوچتی کہ یہ نوجوان شاید واقعی کوئی عام دودھ والا نہیں ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ بھی الگ لگتی، اس کی آنکھوں کی گہرائی بھی عجیب ہے، جیسے کسی اور جہان کی باتیں چھپائے بیٹھا ہو، مگر میں پھر بھی خود کو سمجھاتی رہتی کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کے لیے آسانی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ میرے دن کا سکون اب اس کے آنے جانے سے جڑا ہونے لگا تھا۔ جب وہ دور سے آتا نظر آتا تو دل میں عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا، اور جب وہ برتن لے کر چلا جاتا تو ایک خالی پن سا رہ جاتا۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا اماں کبھی کبھی لگتا ہے یہ دودھ والا ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا بیٹی اللہ کے فیصلے بڑے نرالے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی اسی کی رحمت ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری رحمت ہے تو اسے ہمارے لیے خیر بنا دے۔ یوں دن گزرتے گئے مگر میرے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون بھی اترنے لگا اور ایک سوال بھی بڑھنے لگا، یہ شخص آخر ہے کون؟ کیوں اس کی موجودگی میرے دل کو بے چین بھی کرتی ہے اور مطمئن بھی، جیسے وہ صرف دودھ والا نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا راز ہے جسے میرا دل آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگا ہے۔ شام کا وقت تھا اور میں چارپائی کے کنارے بیٹھ کر اماں کی حالت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اماں کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی، ان کی کھانسی تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے خدشہ تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ نکل آئے۔ ہم غریب لوگ بھلا کیسے مہنگے علاج کروا سکتے تھے؟ ہمارا تو گزارا بھی مشکل تھا، اب تو معمولی سے علاج کے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مانگ رہی تھی اے اللہ میری ماں کو شفا دے دے۔ میں نے ہاتھوں سے اماں کے بال سہلاتے ہوئے کہا اماں اللہ ضرور آپ کو صحت دے گا، آپ ہمت رکھیں۔ اسی وقت وہ نوجوان آ گیا جو اکثر دودھ لینے کے لیے آتا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، آج کچھ جلدی ہی آ گئے ہو آپ، ویسے تو مغرب سے ذرا پہلے آتے ہو۔ میری آنکھیں سرخ تھیں، اماں کی فکر کی وجہ سے میں کئی مرتبہ رو چکی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا فکر نہ کرو، کل شہر سے دوا آ جائے گی۔ میں نے چونک کر پوچھا تم یہ کیسے جان گئے؟ میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ مسکرا کر بولا بس مجھے معلوم ہے۔ میں نے اندر ہی اندر سوچا یہ نوجوان واقعی کوئی عجیب ہے، اس کی باتوں میں عجیب سا سکون تھا اور اس کی موجودگی میرے دل کو ہلکا کر رہی تھی۔ میں نے کہا لیکن کل دوا کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے دھیرے سے کہا فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو بستر پر لیٹی کمزوری سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا اماں کل دوا آ جائے گی اور آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ اماں نے آہستہ سر ہلایا اور کہا بیٹی تمہاری دعائیں بڑی طاقتور ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر دوبارہ دعا کی، یہ سوچ کر دل میں سکون آیا کہ شاید واقعی کوئی ہماری مدد کرے۔ اگلے دن صبح جلدی میں جاگ گئی اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔
دوا واقعی آئے گی یا نہیں، میں یہی سوچ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اماں نے کمزوری سے مسکرا کر کہا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہاری دعائیں ضرور سنی جائیں گی، میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے بکریوں کو چارہ دیا اور دودھ نکالنا شروع کیا، مگر دل بے چین تھا۔ میں ہر لمحہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور پھر شام کے قریب شہر سے ایک قیمتی دوا پہنچی۔ ابا نے کہا، فائزہ دیکھو، یہ دوا کل ہی لائی گئی ہے اور تمہاری اماں کو یہ دی جائے گی۔ اس پیکٹ پر ہمارا پتہ لکھا ہے، ڈاکیا ڈاک دے کر گیا ہے۔ میں نے دل کی دھڑکن محسوس کی۔ پھر دوا اماں کے ہاتھوں میں دی تو اماں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹی یہ دعا تو واقعی قبول ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں اماں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور اسی نوجوان کی وجہ سے یہ سب آسان ہوا۔ اماں نے آہستہ سے کہا، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے بیٹی۔ دل خوش ہوا مگر اندر سے میں حیران تھی، یہ نوجوان آخر ہے کون جو ہمارے ہر دکھ کو جان لیتا ہے اور وقت پر سب کچھ ہمارے لیے بھیج دیتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ اس نے ہماری چھوٹی چھوٹی مدد کی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے دل میں کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، میری ماں اب صحت یاب ہو جائیں گی اور ہمارا گھر سکون میں آ جائے گا۔ اس دن کے بعد میں نے ہر دن دعا کی اور سوچا کہ شاید واقعی اللہ اپنی مخلوق کی حالت کو بدلنے کے لیے ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو سب کچھ جانتے ہیں اور بس دیکھتے رہتے ہیں۔ میں روز شام کو دروازے کی طرف دیکھتی اور انتظار کرتی کہ وہ دوبارہ آئے، اور جب وہ آتا تو دل ہی دل میں کہتی، اے اللہ اس کی حفاظت کر اور اسے ہمارے لیے خیر بنا دے۔ یوں دن گزرتا رہا مگر میرے دل میں سکون اور حیرت کی ملی جلی کیفیت رہتی کہ واقعی یہ نوجوان کسی عام دنیا سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کی وجود میں بہت کشش تھی اور اس کی موجودگی ہمارے لیے برکت کا باعث بن رہی تھی۔ اس دن سے میں نے دعا کی کہ اللہ میری ماں کی صحت کبھی کم نہ ہو اور یہ نوجوان ہمارے لیے ہمیشہ خیر لائے تاکہ ہمارا گھر سکون اور حفاظت میں رہے۔ اور یہ سب میرے دل کے قریب ایک چھپا ہوا راز بن گیا۔ اس دن صبح کی دھوپ کھیتوں کے کنارے ہلکی سی سنہری روشنی کی طرح پڑ رہی تھی اور میں اپنی بکریوں کے ساتھ کھیتوں میں چل رہی تھی۔ دل میں بس یہ سوچ آ رہی تھی کہ آج اماں کا حال کیسا ہوگا اور اماں کی صحت کتنی بہتر ہوئی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس نوجوان کو دعائیں دے رہی تھی جس نے اپنا نام ساجد بتایا تھا۔ میں بکریوں کو چارہ دے رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عجیب سی روشنی پر پڑی جو کھیت کے بیچ میں پھوٹ رہی تھی، جہاں پر گاؤں کا پرانا کنواں تھا۔ یہ روشنی کسی عام سورج یا بادل کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا ہالہ سا لگ رہا تھا، جیسے ہوا بھی اس کے ارد گرد رک گئی ہو۔ آس پاس سنہرے ذرات اڑ رہے تھے۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے اور دل دھڑکنے لگا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ کون کھڑا ہے وہاں؟ تو وہ نوجوان سامنے آیا جو ہمیشہ دودھ لینے آتا تھا، ساجد۔ مگر اس کی آنکھوں میں آج کچھ اور ہی روشنی تھی اور اس کے ارد گرد دو آدمیوں جیسے لگنے والے مگر عجیب و غریب انداز کے شخص جھکے ہوئے تھے۔ میں نے سانس روک کر کہا، تم کون ہو؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرے قریب آیا اور بولا، فائزہ ڈرو مت، میں ساجد ہوں۔ میں ایک خاص مقصد کے لیے اس گاؤں میں آیا تھا۔ میں شاہ جنات ہوں، لیکن میرا یقین رکھو میں برے جنات میں سے نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، شاہ جنات کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، میری دنیا اور تمہاری دنیا مختلف ہیں، مگر تمہاری معصومیت اور سچائی نے مجھے اس دنیا سے باندھ دیا ہے۔ یاد کرو وہ دن جب تم نے ایک زخمی کبوتر کو مرہم لگایا تھا، وہ کبوتر دراصل میں ہی تھا۔ میں نے تمہارے دل کی سچائی دیکھی ہے فائزہ۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی میں نے کہا، مگر آپ دودھ لینے والے نوجوان کی شکل میں کیوں آتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، میں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے، تمہارے خاندان کے حالات بہتر ہوں اور تمہیں کسی بھی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تمہاری دعا اور تمہاری معصومیت نے میری توجہ کھینچ لی تھی اور میں یہاں آیا تاکہ تمہیں دیکھ سکوں۔ میں اندر ہی اندر ڈر گئی اور دل میں کچھ عجیب سا خوف پیدا ہو گیا، مگر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کے چہرے کی نرم روشنی نے میرے دل کی دھڑکن کو تھوڑا سا پرسکون کر دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر میں آپ پر کیسے یقین کروں؟ آپ انسان نہیں ہیں اور پھر بھی ہمارے درمیان ہے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میری اصل حقیقت یہی ہے، مگر تمہاری معصومیت نے مجھے اس دنیا میں باندھ دیا ہے اور میں تمہارے لیے برکت کا سبب بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا،
مگر آپ کی یہ طاقتیں، یہ روشنی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بولے، یہ سب میرے وجود کا حصہ ہے۔ دیکھو تمہاری معصومیت نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ سب حقیقت ہے تو ہمیں تحفظ دے اور ہمارے دلوں کو سکون دے، کسی بھی شریر جن کی شرارت سے ہمیں بچا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلانے لگا اور بولا، میں تمہارے ہر دکھ کو محسوس کرتا ہوں، میں تمہاری ہر دعا کو سن رہا ہوں۔ میں نے اندر ہی اندر کہا، واقعی؟ مگر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ مگر پھر میں نے دل کو مضبوط کیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ سب حقیقت ہے تو میں اپنی دعا اور ایمان سے تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے کہا، شاہ جنات، آپ ہمارے لیے اچھے ثابت ہوئے ہیں، آپ ہمارے لیے بابرکت ہوئے ہیں۔ آپ کی موجودگی نے ہمارے گھر کی حالت بدل دی ہے۔ ابا کی محنت آسان ہوئی ہے، اماں کی بیماری میں بہتری آئی ہے، اور میرے بھائی کی تعلیم میں سکون پیدا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہاری دعائیں اور تمہاری نیک نیتی نے مجھے اس دنیا میں روک لیا ہے تاکہ تمہیں آسانیاں ملتی رہیں اور تمہاری زندگی میں روشنی ہو۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش ہوئی، مگر خوف بھی تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاہ جنات، کیا آپ واقعی ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں، تمہاری نیک نیتی اور سچائی نے مجھے اس دنیا سے جوڑا ہے۔ میں تمہارے لیے برکت کا سبب بنوں گا، میں تمہیں کبھی خوفزدہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ نوجوان دودھ والا جو ہمیشہ ہمارے گھر آتا تھا واقعی کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک راز تھا جو اب میرے سامنے کھل گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، مگر میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ، جو کچھ ہوا ہے وہ سب تیرے فیصلے سے ہے۔ میں نے شاہ جنات کی طرف دیکھا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں سکون رہے اور ہمارا گھر محفوظ رہے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری نیت اور دعا ہماری دنیا اور تمہاری دنیا کے درمیان پل ہے۔ میں اندر ہی اندر حیران تھی کہ یہ نوجوان کیسے سب کچھ جان لیتا ہے اور کیوں ہماری زندگیوں کے ہر دکھ میں موجود رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاہ جنات، میں آپ کی قدر کرتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ رہیں۔ وہ سر ہلانے لگا اور بولا، تمہاری سچائی اور نیک نیتی کی بدولت میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ واقعی زندگی میں کچھ لوگ یا مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسانوں کے دکھ اور مصیبت کو محسوس کرتی ہیں اور ان کی مدد کرتی ہیں، اور یہ نوجوان واقعی ہمارے لیے ایک ایسا برکت والا راز بن گیا جو اب میرے دل کے قریب ایک چھپی ہوئی حقیقت بن چکا تھا۔ میں نے بکریوں کو دیکھ کر کہا، تم لوگ بھی اللہ کا کرم ہو، تمہاری وجہ سے بھی ہمارے گھر سکون میں ہے، اور میں ہر دن دعا کرتی رہوں گی کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور شاہ جنات کی موجودگی ہمارے لیے خیر کا سبب بنے۔ اس دن کے بعد میں نے کہا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے ایسے راز چھپاتا ہے جو وقت پر ان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا جب ایک دن گاؤں میں ایک ایسا طوفان آیا کہ دل ہی دل میں مجھے لگا کہ شاید یہ ہمارے گھر کے لیے آزمائش ہے۔ صبح سے ہی زمیندار کے آدمی گھر آئے اور ابا کے ساتھ بات چیت کرنے لگے۔ ابا نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا قرض اتاریں، ورنہ ہماری یہ 4 بکریاں چھین لی جائیں گی۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں بہت چھوٹی تھی۔ میرے والد نے کچھ زمین زمیندار سے قرض کے طور پر لی تھی کہ وہ اس میں کھیتی باڑی کر کے اپنی فصل اگائیں گے اور بعد میں زمیندار کو اس کی رقم ادا کریں گے۔ لیکن ابا کی مسلسل محنت کے باوجود بھی وہ زمین زرخیز نہیں ہو سکی تھی اور ابا نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہاں پر پانی آ گیا تو ابا نے ٹھیکیدار کی زمین پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اتنے سالوں کی بات بھی اب بھی زمیندار کو یاد تھی۔ وہ ابا سے کہنے لگا کہ اگر وہ زمین اس کے پاس ہوتی تو وہ اس کو کبھی بھی یوں برباد نہ ہونے دیتا۔ اب اس زمین کے لیے جو قرضہ لیا تھا وہ مجھے سود سمیت واپس کرو۔ میں نے دل ہی دل میں رونا چاہا، مگر کوشش کی کہ احمد کے سامنے مضبوط رہوں۔ ابا کی آنکھوں میں فکر تھی اور اماں بھی کمزوری سے بستر پر بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہماری مدد فرما، ہمارے گھر کو اس ظالم زمیندار کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ میں اس دن کھیتوں میں بکریوں کے ساتھ بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ سالوں پرانی بات کا بہانہ بنا کر اب یقیناً زمیندار ہم سے ہماری یہ بکریاں اور یہ جو چھت اس وقت ہمارے سر پر ہے وہ سب چھین لے گا۔ وہ تو کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا۔ اچانک وہ نوجوان دوبارہ آیا۔ اس بار وہ دودھ لینے کے لیے نہیں آیا تھا،
وہ ایک سنجیدہ انداز میں سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں نے سوچا یہ کیسا لمحہ ہے۔ وہ قریب آیا اور بولا، فائزہ ڈرو مت، میں ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر کے حالات خراب ہیں اور زمیندار ظلم کر رہا ہے۔ میں تمہاری دل کی ہر حالت سے واقف ہوں۔ تمہاری معصومیت نے ہی مجھے کھینچ کر اس دنیا میں لایا ہے تاکہ میں تمہاری حفاظت کروں، کیونکہ تم نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، کبھی بھی کسی برے کام کو نہیں اپنایا، ہمیشہ عزت اور محنت سے روٹی کھائی ہے۔ اب میں تمہارے آگے دنیا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور زمیندار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زمیندار نے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ نوجوان زمیندار کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا قرض معاف ہے اور ان کی بکریاں واپس کرو۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی یوں زمیندار کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے، مگر ساجد نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک عجیب سا نور باہر نکلا۔ زمیندار کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ خود ہی بول پڑا، ٹھیک ہے، میں ان کا قرض معاف کرتا ہوں۔ میں نے اندر ہی اندر سوچا کہ یہ نوجوان واقعی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کی طاقت، اس کا وجود اور ہماری حفاظت میں اس کی شراکت واقعی حیران کن تھی۔ گاؤں والے بھی جمع ہو گئے تھے، سب کی نظریں اسی نوجوان پر تھیں۔ سب کے منہ سے ایک ہی سوال نکل رہا تھا کہ یہ دودھ والا اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ یہ نوجوان شاید اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کا ذریعہ بن کر آیا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے سوچا کہ شاید واقعی زندگی میں کچھ لوگ یا کچھ مخلوقات ایسی بھی بھیجی جاتی ہیں جو وقت پر انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے بکریوں کو دوبارہ چارہ دیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ہمارا گھر ہمیشہ محفوظ رہے اور ہماری زندگی میں سکون رہے۔ اسی شام وہ نوجوان دوبارہ آیا اور بولا، فائزہ میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پھر اندر ہی اندر مجھے تجسس بھی تھا کہ اس کی دنیا کیسی ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے دل میں ایک بات تھی کہ میری محبت اور میرا ایمان اللہ سے جڑا ہے۔ میں نے کہا، میرا دل ان سب سونے چاندی اور پرستان کی چیزوں سے نہیں، صرف اللہ سے جڑا ہے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، واقعی تمہاری یہ بات میرے دل کو چھو گئی ہے۔ تمہاری معصومیت اور تمہارے ایمان نے مجھے اس دنیا سے باندھ دیا ہے، اور یہی تمہاری سچائی ہے جس نے میری توجہ حاصل کر لی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ نوجوان تو واقعی میرے دل کی حالت کو سمجھ رہا ہے اور ہماری زندگی میں خیر کا سبب بن رہا ہے۔ اگلے دن صبح ہم تیار ہوئے اور وہ نوجوان مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ واقعی ایک بالکل الگ دنیا ہے۔ سونے کے محل، چاندی کی نہریں، پھولوں کی مہک اور پرستان جیسی فضائیں، سب کچھ حقیقت سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے مسحور ہو گئی، مگر دل کی گہرائی میں نے کہا کہ میرا دل ان سب چیزوں سے نہیں جڑا، صرف اللہ سے جڑا ہے۔ یہ میرا یقین تھا کہ خوشی ان سب چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، خوشی صرف اللہ سے دعا کرنے میں ہے۔ وہ مسکرا کر سر ہلانے لگا اور بولا، تمہاری یہ سچائی اور یہ ایمان واقعی میرے دل کو چھو گیا ہے۔ میں نے اندر ہی اندر کہا، شاید یہ لمحہ ہمارے رشتے کی بنیاد ہے، ایک ایسا رشتہ جو نہ صرف محبت بلکہ ایمان پر مبنی ہے۔ میں نے کہا، شاہ جنات، تمہاری دنیا کو دیکھ کر بھی میرا دل اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہنا میری نیت اور سچائی ہے۔ وہ بولے، تمہاری یہ بات واقعی میری دنیا میں روشنی لائی ہے، میں تمہارے ایمان پر فدا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ واقعی اللہ کی قدرت عجیب ہے، اس نے ہمیں ایسے لمحے دیے جہاں آزمائش اور محبت ایک ساتھ موجود ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ، مجھے اپنی نیک نیتی اور دعا کے ذریعے ہمیشہ صحیح راستے پر رہنے کی توفیق دے، اور یہ نوجوان ہمارے لیے خیر کا سبب بنا رہے۔ ہم لمحہ بلمحہ اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے رہے، مگر میرے دل میں ایک بات واضح تھی، یہ سب کچھ دنیاوی چیزیں ہیں اور میرا دل صرف اللہ سے جڑا ہے۔ مجھے یہ سارے عیش و آرام میسر آ سکتے تھے اگر میں چاہتی، لیکن مجھے وہ اپنی گاؤں والی زندگی، اپنے والدین کا ساتھ، ان کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے زیادہ عزیز تھا، اور میرے دل کا چین صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی بندھا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا،
شاید یہی لمحہ ہماری محبت اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے، اور یہ نوجوان واقعی ہماری زندگی میں خیر کا سبب بننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور میں اندر ہی اندر اس کی حقیقت، اس کی طاقت اور ہمارے لیے اس کی حفاظت کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے سنجیدہ اور اہم لمحہ تھا۔ صبح سے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور فکر چھائی ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاہ جنات جس دنیا کا بادشاہ ہے، وہ دنیا اچانک خطرے میں آ گئی ہے۔ دشمن جنات اس کی سلطنت پر حملہ کر چکے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جو کمزوری اور فکر سے بھری ہوئی تھی۔ میں اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس کے لیے دعا نہ کروں اور اپنی طاقت سے اس کی مدد نہ بنوں تو شاید وہ مر جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، ساجد ہمارا خیر خواہ ہے۔ ہر قدم پر اس نے ہماری مدد کی ہے۔ وہ ہر لمحہ ہمارے حال سے واقف رہتا ہے اور اس نے ہماری ہر مشکل میں ہماری مدد کی ہے۔ اب اس پر اچانک ہی ایک مصیبت آن پڑی ہے۔ اب صرف میری دعا ہی اسے بچا سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کے لیے دعا کریں کہ وہ فتح یاب ہو۔ میں ہی اس کی طاقت ہوں۔ اگر میری دعا اس کا سہارا نہ بنی تو وہ مر جائے گا۔ ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب تو میری ذمہ داری ہے، یہ لمحہ میری آزمائش ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما، اسے ہر خطرے سے محفوظ رکھ اور میری دعا اور نیک نیتی کو اس کے لیے طاقت بنا دے۔ میں نے پورا دن بکریوں کے ساتھ کھیتوں میں گزارا، مگر دل کی فکر کم نہ ہوئی۔ ہر لمحہ میں دعا کرتی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ شاید واقعی یہ نوجوان میری زندگی اور دعاؤں کا مرکز بن گیا ہے۔ شام کو جب وہ نوجوان آیا تو اس کے چہرے پر خوف کی جھلک تھی، مگر آنکھوں میں اعتماد بھی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ اسے کامیاب کر دے، ہماری دعا کو اس کے لیے قوت بنا دے۔ وہ قریب آیا اور بولا، فائزہ، آج تمہاری دعا اور طاقت میری زندگی کا سب سے قیمتی وسیلہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ لمحہ واقعی میری زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے اور میں اپنی تمام تر توانائی اس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی۔ رات بھر میں نے دعائیں کی، قرآن کی تلاوت کی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد مانگی اور دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن میں سکون سا آ گیا ہے۔ پھر وہ واپس آیا۔ میں اس کے قریب گئی اور میں نے کہا، تم محفوظ ہو؟ میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی، میں نے اپنی دعاؤں سے تمہیں بچانے کی کوشش کی۔ وہ مسکرایا اور بولا، فائزہ، تم صرف عاشق نہیں بلکہ میری محافظ بھی ہو۔ تمہاری یہ قربانی اور دعا ہی مجھے زندہ رکھتی ہے۔ میں اندر ہی اندر خوش ہوئی، مگر میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ لمحہ ہماری زندگی کا اہم ترین لمحہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں والے بھی جان گئے کہ یہ نوجوان دودھ والا کوئی عام انسان نہیں، بلکہ نہ صرف ہمارے گھر بلکہ پورے گاؤں کے لیے خیر کا سبب بن کر آیا ہے۔ سب نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس کی بھلائی ہر نظر کو دکھائی دیتی تھی۔ احمد نے تعلیم میں ترقی کی اور اپنے خوابوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کی کہ اللہ نے ہماری زندگی میں برکت دی ہے، اور اماں کی صحت بہتر ہو گئی تھی۔ ابا نے کہا، بیٹی، واقعی یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور ہماری زندگیوں میں سکون آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ نوجوان ہماری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے اور ہمارے گھر کے لیے خیر کا سبب۔ دن بدن ہماری زندگی آسان ہوتی گئی، مگر دل میں یہ احساس بھی بڑھتا گیا کہ یہ نوجوان صرف محافظ نہیں ہے بلکہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ ایک دن وہ میرے قریب آیا اور بولا، فائزہ، میں تمہارے ساتھ اپنی باقی کی تمام زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ میں نے اندر ہی اندر سوچا، کیا یہ واقعی وہ لمحہ ہے جس کا مجھے انتظار تھا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، مگر میرے دل میں ایک عزم تھا کہ ہماری زندگی سادہ اور محبت بھری ہوگی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تمہارے ساتھ سادہ زندگی میں بھی میں دنیا کی سب خوشیاں حاصل کر لوں گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ واقعی یہ نوجوان ہماری زندگی میں سب سے اہم حقیقت ہے۔ ابا اور اماں کی مرضی سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کی دنیا ہی ہمارا گھر ہوگا، مگر ہمارے دل میں محبت اور ایمان ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہم نے شادی کر لی، مگر شاہ جنات نے بادشاہی کو چھوڑ دیا۔ ایک سادہ مگر محبت بھری زندگی میرے ساتھ گزارنے لگا۔ اگر وہ جنات کی دنیا میں سلطنت قائم رکھتا تو اسے اس دنیا میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔
اول تو جنات ہی اس بات پر راضی نہ ہوتے کہ ایک شاہ جنات کسی انسانی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ پھر جنات کی قبیلوں کی جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ ان جنگوں کے بیچ میں مجھے یا میرے گھر والوں کو گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا تو چاہتی ہوں، لیکن امن اور سکون بھری، اور میرے دل میں اس کے لیے جو محبت پل رہی ہے وہ اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور میرے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ ہم بکریوں کو دیکھ کر مسکرائے، احمد کی کامیابی پر خوش ہوئے، اماں کی صحت کے لیے دعا کی، اور ہم نے دل میں سوچا کہ واقعی ہم دونوں کا وجود ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر دعا، ہر محنت اس کی موجودگی میں خوشی اور سکون پیدا کرتی رہی، اور میں اندر ہی اندر یہ سوچتی رہی کہ اللہ کی رحمت نے ہماری زندگی میں ایک ایسا تحفہ بھیجا جو صرف محبت، حفاظت اور خیر کا سبب بن گیا۔ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں شاہ جنات ہمارے ساتھ تھا، ہر لمحہ دل میں سکون اور حفاظت تھی، اور ہر دن ہم نے اپنی سادہ زندگی میں محبت اور ایمان کے ساتھ گزارا اور خوشی کو محسوس کیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی میں یہ نوجوان آیا اور ہماری زندگی میں سکون، خوشی اور حفاظت قائم ہوئی۔ یہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ اب ہم ہر دن اپنی محبت اور ایمان کے ساتھ سادہ مگر خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں قربانی، دعا اور عشق نے ہمیں نئی زندگی اور سکون کی راہ دکھائی۔ شاہ جنات ہماری زندگی میں صرف عاشق نہیں بلکہ محافظ بھی ہے اور خیر کا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ میں ہر لمحہ اپنے دل میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری زندگی میں یہ سکون اور محبت ہمیشہ قائم رکھے اور ہمارے گھر کی حفاظت اور خوشی برقرار رہے۔ میں اب نہ صرف بکریوں کا خیال رکھتی تھی بلکہ اپنے گھر کے حالات بھی سکون اور خوشی کی علامت بن کر گزارتی تھی۔ ساجد اور میں نے دن رات محنت کر کے ایک پکا مکان بنا لیا تھا۔ 4 سے 8، 8 سے 16 بکریاں اب ہمارے پاس موجود تھیں۔ اس کی ہمت اور طاقت نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا تھا کہ اب ہم اچھا کھاتے پیتے اور پہنتے تھے۔ اماں کی صحت مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ کئی طرح کے نسخے اور دوائیں جانتا تھا جس نے اماں کو صحت یاب کر دیا۔ ابا کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ ہر وقت موجود رہتی تھی، اور احمد تعلیم میں آگے بڑھ رہا تھا، اپنے خوابوں کے تعاقب میں محنت کر رہا تھا۔ شاہ جنات جو کبھی ہماری زندگی میں صرف ایک پراسرار دودھ والا تھا، اب ہماری دنیا میں محبت، حفاظت اور سکون کا سب سے قیمتی ستون بن چکا تھا۔ اس نے بادشاہی کو چھوڑ کر انسانی دنیا کا حصہ بننا پسند کیا، مگر اس کی طاقت اور حکمت ہر لمحہ ہمارے ساتھ تھی۔ گاؤں والے بھی جان گئے تھے کہ فائزہ کا دودھ والا کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مخلوق تھی جو خیر اور حفاظت کا سبب بنی۔ وہ خاموشی سے اس بھلائی کا احترام کرنے لگے۔ ہم نے اپنے چھوٹے مگر پیار بھرے گھر میں زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشیاں تلاش کی۔ ہر صبح بکریوں کی دیکھ بھال، دودھ نکالنا، ان کو چرانے لے کر جانا، ہر شام دعائیں کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارنا ہماری زندگی کی بنیاد بن گیا۔ میں نے دل میں ہمیشہ یہ عزم رکھا کہ چاہے دنیا کتنی بھی بدل جائے، میرا دل اللہ کے ساتھ اور ایمان پر قائم رہے گا۔ اسی ایمان نے شاہ جنات کو بھی ہمارے ساتھ باندھا تھا۔ وہ اب صرف عاشق نہیں بلکہ محافظ، رہنما اور دوست بھی بن چکا تھا، جو ہر خطرے اور مصیبت میں ہمارے لیے محفوظ سہارا بنتا رہا۔ ساجد نے آہستہ آہستہ مجھے تعلیم دینا شروع کی، جو میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس گاؤں میں اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنایا اور گاؤں کے بچوں کو تعلیم بھی دینے لگا۔ یہ چیز میرا بچپن سے خواب تھی، اس گاؤں میں اسکول ہو اور یہاں کی بچیاں بھی تعلیم حاصل کریں۔ جو تعلیم میں نے حاصل کی تھی، میں نے اب اسے بانٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس اسکول میں بچیوں کو تعلیم دیتی اور روزانہ ایک دینی درس بھی دیتی تاکہ لوگوں کو ہمارے دین کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے تکمیل تک پہنچا تھا، کیونکہ اگر وہ میرا سہارا نہ بنتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی۔ میں اب اپنے والدین کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن ساجد کا راز ابھی تک گاؤں والوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا، جس نے میری محبت اور سچائی کو دیکھ کر اپنی تمام طاقتوں کو ضائع کر دیا۔ وہ اب ایک نوجوان تھا، ایک طاقتور نوجوان جو اپنی محنت کے بلبوتے پر چل رہا تھا، نہ کہ کسی جناتی طاقتوں کے زور پر۔ وہ مجھے بتاتا کہ جب میں کھیتوں میں بکریاں لے کر نکلتی تھی اور تلاوت کرتی تھی تب میں اسے اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ وہ اکثر مجھے تنہا بیٹھا دیکھتا تھا اور میری معصومیت پر فریفتہ ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے مجھے محسوس نہیں کروایا تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہے، کیونکہ ایسا کر کے وہ مجھے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔
پھر ایک دن ایک زخمی کبوتر میرے پیروں میں آ کر گرا تو میں نے اس کی مرہم پٹی کی، اسے پیار سے دانہ کھلایا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا میں نے اس کا خیال رکھا تھا۔ وہی ساجد تھا، شاہ جنات، جو اب میرا شوہر بھی ہے۔